میں سید عامر عباس شاہ کاظمی نہایت مشکور ہوں سب سے پہلے بورہت کے سادات کا، موڑا سیدہ کی سادات کا، سنبل سیدہ کی سادات کا، کرل کی سادات کا، اور یہ بالخصوص وگل کا میں بے انتہا مشکور ہوں، یونین کونسل وگل سے آئے ہوئے مہمانوں کا۔ اسی طرح پنڈال میں جو باقی لوگ تشریف فرمائیں، غیر سادات تمام عقیدت مندان محب اہل بیت جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں۔ مختصراً بات، 8/8/2021 کو آصف شفیق ستی صاحب آپ نے ایک پریس کانفرنس آخر میں کی اپنے دفتر میں بیٹھ کے، جس میں آپ نے دوسری مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ شاہ صاحب میرے سوالات کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا تھا آپ کے سوال کا جواب دینا، کیونکہ آپ کے لیے ایک بات میں ضرور، شاید آپ کو برا لگے یا ناگراں گزرے، آپ جیسے شخص کو جواب دینا میں اپنے منصب میں توہین سمجھتا ہوں۔ پر آپ جس کورم کو سجا کر، جس برادری کو سجا کر، جن ناموں کے محور کو آگے رکھ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان رفقا کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہر وہ عوام کٹلی ستیاں کی جس کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں ان کو مد نظر رکھتا ہوا کہ ان کو کم سے کم آپ کے پروپوگنڈے کا جواب ضرور دوں۔ تو آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا، انتقال تقیہ سید فدا حسین شاہ جعلی ہے۔ صاحب آپ سے گزارش کرتا چلوں، سب سے پہلے آصف شفیق ستی صاحب آپ اپنی عمر کے حساب سے گفتگو کیا کریں۔ شاید آپ یہ بھول گئے کہ اس انتقال کے ساتھ میں سید عامر عباس شاہ کاظمی کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی کسی مقام پر اس انتقال کے حوالے سے میری کسی جگہ پہ انوالومنٹ یا بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے کوئی چیز نظر آ جائے، تب آپ ہم پہ گلہ کیجئے گا، اور یہ تا زندگی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز برادری کے سامنے آتی ہے تو میں ساری زندگی اس برادری کے ساتھ معافی بھی مانگوں گا اور اس علاقے سے قطع تعلق بھی رہوں گا۔ رہی دوسری بات، اس انتقال سے ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی مفاد تو تب ہوتا جب ہمارا اس میں کوئی عمل دخل ہوتا۔ یہ انتقال جن صاحب نے کرایا ان کا نام ہے طالب حسین، جو کہ خلیل صاحب کے بہنوئی ہیں۔ قبلہ گزارش آپ سے یوں ہے آصف صاحب، آپ کے وہ اس وقت لشکر میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے یہ واضح کیجئے کہ کیا سید عامر عباس شاہ کاظمی نے اس انتقال کے حوالے سے کبھی ان سے کوئی بات کی ہو یا کوئی پیغام رسائی کی ہو یا زمین کی شاہ صاحب کو ضرورت پڑی ہو؟ قبلہ ستی صاحب ہمیں آپ کی زمینوں کی ضرورت نہیں، طالب ستی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں آپ کی زمینوں کی ضرورت نہیں، آپ کی عقیدت کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کی جائیداد، آپ کے گھروں کی ضرورت نہیں، آپ کے دل کے اندر احترام اہل بیت کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو غور سے بتاتا چلوں کہ رہی بات جائیداد، زر زمین کی، تو میرے اپنے اجداد کے اتنے گز مارے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں کر کسی کی زمینوں کی ضرورت نہیں۔ آصف شفیق صاحب آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمیں وہاں کسی جگہ پہ زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، یا ہم کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جس سے کوئی انتشار پیدا ہو یا فرقہ واریت پیدا ہو۔ یہ ایک آپ کے اپنے ذہن کی برائی ہے، آپ کے اپنے ذہن کی یہ ایک کوتاہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر سکتے ہیں۔ ہم سب تو بڑی کوشش کر چکے کہ آپ کے اندر سے یہ بغض اور یہ شیطانیت نکال سکیں کہ جو آپ لوگوں میں پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ذہن کا پروپوگنڈا ہے۔ اس میں اہل بیت یا مودت اہل بیت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ستی خاندان میں کوئی فرقہ واریت یا انتشار یا کوئی ایسا مذہبی انتشار ڈالا جائے جس سے علاقے کی ہوا خراب ہو۔ دوسرا آپ کے سوال کا جواب، آپ نے فرمایا کہ عامر عباس شاہ صاحب نے آج سے عرصہ دراز پہلے فائرنگ کر کے کچھ نوجوانوں کو زخمی کیا، اور وہ بڑے خطرناک قسم کے آدمی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آ کر اس برادری میں، اس ماحول میں، اس علاقے کے ماحول کو خراب کریں۔ قبلہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب کچھ یوں ہے، آپ نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ حادثہ پیش کیوں آیا، اس حادثے کے پیچھے حقائق کیا تھے۔ آپ ذرا یہ بھی عوام کو بتائیں، جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ ہمارے عقیدت مندان ہیں، ہمارے اجداد کے ماننے والے ہیں۔ قبلہ ان کو تکلیف نہیں ہے، آپ کو کچھ زیادہ تکلیف ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اب اتنے حد سے گر چکے ہیں کہ اب آپ کو کوئی اور موقف ملا نہیں تو آپ ہمارے ہی متقد کی کہانی لے کر آ گئے۔ قبلہ اگر آپ نے یہ کہانی بنانی تھی تو اس کے حقائق بھی لوگوں کو بتانے چاہیے تھے
کہ وہ حادثہ کیسے پیش آیا, اس حادثے کی وجہ کیا تھی. اور دوسری چیز آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ حافظ عبدالستار خیری صاحب اور قبلہ امتیاز صاحب اس جرگے کے ثالث تھے. جائیے ان سے پوچھئے کہ ان کو ثالثین جرگے کا یہ جو کردار تھا یہ عقیدت نے عطا کیا یا ہم نے بھیک مانگ کر مانگا, تو آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. تصویے ہوتے ہیں, صلح نامے علاقے کے بازی انسان کراتے ہیں, جس طرح کے جناب علی عبدالستار خیری صاحب, قبلہ امتیاز صاحب, دیگر تمام ستی برادری کے رہنما لوگ اس وقت اس تصویہ میں تھے. ان کے کردار کو آپ کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے. پر بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ شاید اس وقت آپ میں سیاست کی کوئی ایبلٹی نہ تھی, کوئی آپ کے اندر کردار نہ تھا. آپ ایک آرام سے نیو خان کے ڈرائیور بن کر بیٹھے ہوئے تھے. آج آپ کو یاد آئی کہ 15 سال پہلے کوٹلی میں کیا ہوا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے. تیسری آصف بھائی میں آپ کو واضح کر دوں, آج آپ غور سے سن لیجئے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں بری تو لگیں گی پر ہیں سچی. آپ کردار کشی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں با کردار سیدات چاہیے. ہمیں وہ سید نہیں چاہیے جو با کردار نہ ہو, جو گولیاں چلاتا ہو, جو جنگیں لڑتا ہو. وہ قبلہ میں اہل بیت میں سے کاظمی ہوں, امام موسیٰ کاظم کی اولاد. جنگ ہماری نسل میں شامل ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں, وہ جنگ ہمیشہ حق کی تھی. اس وقت بھی حق تھا, اب بھی حق پر ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ حق پہ رہے گی. اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہو, اگر اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کا شکن باقی ہو, آپ زیب ممبر تشریف لائیں. آپ کیوں بھاگتے ہیں, آپ جرگے سے کیوں چھپتے ہیں؟ آپ برادری کا نام استعمال کر کے ستی برادری کے کارڈ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. میں سید عامر عباسیہ کاظمی اور اپنے تمام رفقا کے ساتھ, اپنی قائمہ کمیٹی کے ساتھ مل کر آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ستی خاندان ہمیں جس کورم پہ تصویہ کے لیے بٹھائے گا, بلائے گا, ہمیں سنے گا, ہمارے موقف کو سننا چاہے گا, ہم اپنا مینڈیٹ ستی خاندان کو دیتے ہیں. آپ ایک کام کیجئے, اگر آپ اتنے برادری کے خیر خواہ ہیں, آپ اتنے برادری کے ہمدرد ہیں, آپ اسی برادری کو اپنا بھی مینڈیٹ دیجئے. برادری آپ کو بھی سنے گی, برادری ہمیں بھی سنے گی. جو حقائق پہ ہوگا برادری اس کے لیے فیصلہ کرے گی. اگر میں غلطی پہ ہوا تو میں ستی قوم سے معذرت کرتے ہوئے یا معافی مانگتے ہوئے میری کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, اور اگر میں حق پہ ہوا تو پھر آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی کورم پہ جا کر خاندان ستی کو مت شامل کیجئے, مت آپ ان کو ساتھ چلائیے. آپ اپنی ذہن کی سوچ یا اپنے اندر کی منافقت کو خود بیان کریں, خاندانوں پہ مشتمل کر کے سیاست مت کریں. میں آج بھی بنیاد کے مقام پہ کھڑے ہو کر, تحصیل کوٹلی ستیا میں کھڑے ہو کر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پٹھویرا, ملوٹ, اس تمام ملکہ یونین کونسلوں کو اکٹھا کیجئے, ان کو اپنے اختیارات دیجئے. میں ستی برادری کو اس کیمرے کی آنکھ سے اپنے اختیارات دیتا ہوں باہوش و آواز, اپنی تمام قائمہ کمیٹی کے ساتھ مل کر, کہ وہ ہمیں بھی سنیں, انہیں بھی سنیں, اور جو پرامن فیصلہ اور جو غلط بات ہو اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح, اور پرامن انداز سے اس بات کو ختم کریں. ہم اس جنگ میں جانا نہیں چاہتے. ہم جانتے ہیں کہ آصف شفیق کی ہوئی غلطی, ان کی ہوئی غفلت سے تمام تر پاکستان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے, مذہبی جنگ بن سکتی ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو